ہاکی کے بعد کرکٹ کا جنازہ دھوم سے نکلا۔ پاکستان میں ہاکی اور کرکٹ کے زوال کی کئی وجوہات ہیں۔ ہاکی: پاکستان کبھی ہاکی کا بادشاہ تھا، لیکن 1990 کے بعد زوال شروع ہوا۔ بنیادی وجوہات میں اسٹروٹراپ پر مہارت نہ ہونا، غیر معیاری کوچنگ اور حکومتی عدم توجہی شامل ہیں۔ یورپی اور آسٹریلوی ٹیموں نے جدید ٹیکنیک اپنائی، مگر پاکستان میں روایتی کھیل پر زور رہا۔ فنڈز کی کمی اور اندرونی سیاست نے بھی ٹیلنٹ کو ضائع کیا۔ کرکٹ: پاکستان کرکٹ میں بھی مشکلات کی شکار ہوئے، خاص طور پر 2010 کے بعد۔ کرپشن، میرٹ کی خلاف ورزی اور بورڈ کی ناقص پالیسیوں نے ٹیم کی کارکردگی کو نقصان پہنچایا۔ پی ایس ایل نے کچھ بہتری لائی، مگر ڈومیسٹک کرکٹ کی کمزوری اور غیر مستقل مزاجی نے قومی ٹیم کی کارکردگی پر اثر ڈالا۔ بھارت اور دیگر ممالک نے اپنی لیگز اور سسٹم کو مضبوط کیا، جبکہ پاکستان اس میں پیچھے رہ گیا۔ عمران خان کی حکومت میں جب 2019 میں پاکستان کا روایتی ڈومیسٹک کرکٹ سسٹم ختم کیا گیا اور 6 ریجنل ٹیموں پر مشتمل نیا اسٹرکچر متعارف کرایا گیا، تو اس کے منفی اثرات سامنے آئے۔ اگرچہ اس سسٹم کا مقصد کارکردگی کو معیاری بنانا تھا، لیکن حقیقت میں اس نے گراس روٹ لیول پر ٹیلنٹ کو شدید نقصان پہنچایا۔ ٹیلنٹ کے فقدان کی وجوہات: نمبر 1، ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا خاتمہ۔ پہلے بینک، پی آئی اے، وابڈا اور دیگر ادارے کرکٹ کی سرپرستی کرتے تھے۔ جب یہ نظام ختم ہوا تو سینکڑوں کرکٹرز بے روزگار ہو گئے۔ نمبر 2، فرسٹ کلاس ٹیموں کی کمی۔ 6 ٹیموں کے نئے سسٹم نے کھلاڑیوں کو محدود مواقع دیے، جس کی وجہ سے نیا ٹیلنٹ نکھرنے میں محروم رہا۔ نمبر 3، گراؤنڈ لیول کرکٹ کا نقصان۔ پہلے کلب اور گریڈ کرکٹ مضبوط بنیاد فراہم کرتی تھی، مگر نیا سسٹم اس کو مؤثر طریقے سے سپورٹ نہ کر سکا۔ نمبر 4، سلیکشن میں مشکلات۔ چونکہ کم ٹیمیں تھیں، زیادہ تر کھلاڑیوں کے لیے قومی سطح پر جگہ بنانا مشکل ہو گیا، جس سے ٹیلنٹ ضائع ہوا۔